واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فضل و کرم سے اس کے حبیب سید المرسلین رحمت للعالمین آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کا صدقہ ہم اس ماہ مبارک کے فجوزات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ روزے کی عبادت، تراویح کی عبادت، تلاوت قرآن کی عبادت، افطار کی عبادت، سحری کھانے کی عبادت، ساری عبادتوں سے اللہ کے کرم کے ساتھ نیکی اللہ کے کرم سے ہوتی ہے، اور گناہ ہماری اپنی غلطی اور غفلت سے ہوتا ہے۔ تو جناب بندہ یہ نہیں، بعض لوگ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہی سب کچھ کراتا ہے، کسی سے نماز پڑھوا رہا ہے، کسی سے نہیں پڑھوا رہا ہے۔ وہ اگر رب کی طرف سے سب کچھ ہے تو پھر گناہ کس بات کا؟ پھر تو ہم مجبور ہوئے نا۔ ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے جبریہ، وہ کہتے ہیں مجبور، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جناب بندہ وہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ کسی کے باغ میں ایک بندہ آم کے درخت پہ چڑھ گیا اور آم توڑ کے کھا رہا تھا۔ مالک آگے، اس نے کہا ہے کس کی اجازت سے تو چڑھا ہے؟ کہتے جناب اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو میں اتنا بندہ کیسے اوپر چڑھ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے مجھے اوپر چڑھا دیا۔ اس نے پکڑا اس کی ٹانگ سے اور نیچے کھینچ کے ڈنڈے مارنے شروع کر دیے۔ کہنے لگا یا اللہ، تو نے اس کو اوپر چڑھایا تھا، اب مجھ سے ڈنڈے مروا رہا ہے۔ تو اس نے خوب اس کی مالش کی، جیسے تھانوں میں کی جاتی ہے۔ تو جناب بندہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شے پر اس کی قدرت اور وہی کراتا ہے، نہیں۔ شے کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرا سکتا ہے، چاہے خود کرائے یا اپنے پیاروں سے کرائے یا کسی شے سے۔ اب دیکھو نا، اگر پیٹ میں درد پڑ جائے اور ہم حلیلہ کھائیں کہ یہ پیٹ کے درد کو فائدہ دیتا ہے، تو حلیلے کی ذاتی طاقت تو نہیں نا، اس میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے۔ اسی طرح اپنے بندوں میں بھی اللہ نے خوبیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو بھائی جو نیکی ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے کرم سے ہوتی ہے، اور گناہ ہماری اپنی غلطی، ہماری اپنی شرارت، ہماری اپنی نحوست سے ہوتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ محروم ہیں جو ماہ مبارک گزر رہا ہے اور اس کا فیض نہیں حاصل کر، کیونکہ روزہ جب افطار ہوتا ہے نا، تو ہمارے آقا فرماتے ہیں اللہ گناہ معاف کر دے۔ اب دیکھو نا کیا مقام ہے رمضان پاک کے روزے کا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں من فطر فیہ صائمن، فیہ اس مہینے میں جو روزے دار کا روزہ افطار کرائے،
اچھا اب روزے دار کون ہوتا ہے بھائی؟ یہ بھی غور کرو. روزے دار روزہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، نہ کھانا نہ پینا نہ عمل زوجیت، یہ ہے روزہ. مگر روزہ دار کون ہے؟ یہ نہیں کہ جس نے کھانا چھوڑ دیا، جس نے پینا چھوڑ دیا، جس نے عمل زوجیت چھوڑ دیا وہ روزے دار ہے. نہیں، روزے دار وہ ہے جو ایمان والا ہے. ہمارے آقا نے فرمایا ہے نا کہ من صام رمضان ایمان احتسابا، روزہ رکھے مگر ہو مومن. من قام رمضان ایمان احتسابا، تراویح پڑھائے مگر ہو مومن. من قام لیلۃ القدر ایمان احتسابا، لیلۃ القدر میں شب بیداری کرے، ساری رات عبادت کرے مگر ہو مومن. اب سرکار جو بار بار مومن ہو، پتا چلا کہ روزہ بے ایمان بھی رکھتے ہیں، روزہ بے ایمان بھی رکھتے ہیں، تراویح بے ایمان بھی پڑھتے ہیں، لیلۃ القدر میں بے ایمان بھی جاگتے رہتے ہیں. بے ایمانوں کا روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، جاگنا، کوئی عبادت کرنا مردود ہے، رنگ اس کو لگتا ہے جو کرنے والا مومن ہو. اب آج 20 رمضان مبارک ہے. آج نماز عصر کے بعد خوش نصیب لوگ اعتکاف کی عبادت میں بیٹھ جائیں گے، اعتکاف کریں گے 10 دن، یعنی آخری اشراف 10 ہو 9 دن عید کا چاند نظر آنے تک. یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے مگر علل کفایہ، پورے محلے میں سے ایک کر لے سب کی طرف سے ادا ہو، اگر کوئی نہ کرے تو سارے گناہ گار. اور اعتکاف یہ آج کل کی طرح نہیں، اعتکاف میں بیٹھ گیا اور وہ موبائل ساتھ ہے، موبائل میں ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، ناپاک چیزیں بھی دیکھ رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے. تو اعتکاف میں بیٹھا ہے یا ٹٹی خانے میں بیٹھا ہے؟ شرم نہیں آتی تجھے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر پھر شیطانیت، پھر خباثت تو بھائی کہیں بھی بیٹھے ہو گناہ ہے، سخت گناہ ہے. یہ ہم جو قسم پرسی کے عالم میں ہیں، ہمارا رزق تنگ ہو گیا جی، کاروبار نہیں چل رہا، کیسے چلے؟ تو جو رات دن پلیت چیزوں کو سامنے لے کے بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت تو نہیں کرتا، موبائل کے منہ میں پیشاب کر رہا ہے، جو اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے وہ تیرے منہ میں آتا ہے. تجھے رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کسی کنجری کو دیکھنے کا نام نہیں، کسی خبیث کو دیکھنے کا نام عبادت نہیں. داتا ہجویری کو دیکھو عبادت ہے، ولی کامل کو دیکھو عبادت، اور عین عبادت علی کو دیکھنا. یار جناب بندہ، روزے کو رنگ تب لگتا ہے جب مومن، اور مومن کون ہے؟ دل سے پوچھے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اگر دیکھنا ہوتا نا کہ بندہ مومن ہے یا منافق تو ہم ذکر علی چھیڑ دیتے. اگر ذکر علی سن کر چہرہ کھلا جاتا
تو ہم کہتے ہیں مومن ہے. اور اگر مرجھا جاتا تو ہم سمجھ جاتے ایک کتا منافق ہے. اچھا ہم نعرہ لگائیں نا، یہ پچھلے جمعہ بھی شاید میں نے عرض کیا مگر چھوڑ دیا تو یاد نہیں رہتا، بوڑھا ہو گیا ہوں نا. تو جناب بندہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہمارا ایمان ہے، سب کا ایمان. صحابی ہو وہ جنتی ہے. اور اگر نعرہ لگائیں کہ ہر دشمن علی، ہر دشمن علی لعنتی لعنتی. اچھا کئی لوگ چڑھ جاتے ہیں، نہیں جی نہیں یوں نہیں، یہ نعرہ نہیں لگانا. نہیں تو دشمن علی ہے، اگر تو دشمن علی تو لعنت تجھ پر، لعنت تجھ پر، لعنت. اور کتے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہر دشمن علی لعنتی لعنتی، علی کا دشمن لعنتی ہے. اس نعرے سے جو چڑے سمجھ لو یہی ہے وہ کتا، علی کا دشمن. علی ایمان کا نام ہے. جناب بندہ کوئی عبادت قبول نہیں. اب دیکھو اس ماہ مبارک کو رنگ لگا ہوا ہے کس کی نسبت سے؟ قرآن کی نسبت سے. قرآن اترانا تو قرآن سے پوچھو تو ملتا کہاں ہے؟ اے اللہ کی کتاب مجید، اے رحمتیں برسانے والی، اے راتوں اور دنوں کو رنگ لگانے والی، اے بخشش کا سبب بننے والی، اے وہ کتاب جس کا ہر حرف پڑھو تو 10 نیکیاں. اے اللہ کا قرآن تو ملتا کہاں ہے؟ اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جن پہ نازل ہوا ہوں ان سے پوچھو. قرآن کہتا ہے میں جن پہ نازل ہوا ہوں ان سے پوچھو. ہم نے عرض کیا آقا قرآن کہاں ملے گا؟ فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن. فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ. اور اللہ کی قسم قرآن کو سمجھنے والی ذات بھی علی کی ہے. آپ فرماتے ہیں سارے قرآن کے سارے علم، سارے قرآن کے سارے علم سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی با میں ہے، اور با کا سارا علم با کے نقطے میں ہے، جو با کے نیچے نقطہ، اور میں آنا نقطۃ البا، ارے با والا نقطہ میں علی ہوں. اب خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں، کیونکہ میں یہ بات کر رہا ہوں نا کیونکہ کل 21 رمضان ہے اور 21 رمضان مبارک کو مولا کائنات علی پاک کی شہادت ہے. اور میں یہ عرض کرتا ہوں اللہ کی قسم جنتی ہے وہی جو علی کو مانے. اب کسی کے ذہن میں آئے آپ سے کوئی سوال کر دے کہ بھئی تمہارے شاہ نے یہ کہا کہ علی والے جنتی ہیں، تو پھر تو شیعہ جنتی ہوئے، کیونکہ علی والے تو وہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم علی والے ہیں. میں نے کہا کسی کے کہنے پہ مت جاؤ،
یہ دیکھو کہ علی کو مانتا کون ہے؟ نہیں بنتا ولی جب تک مہر نہ لگائیں علی۔ مجھے بتاؤ یار ولی کن کے پاس ہے؟ ہیں؟ دیوبندیوں میں کتنے ولی ہیں؟ اہل حدیثوں میں کتنے ولی ہیں؟ شیعوں میں کتنے ولی ہیں؟ نہ ان میں ولی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو 4 پیالے بھنگ کے پی لے وہ ولی ہوتا ہے، جو بھنگ کے 4 پیالے پی لے وہ ولی۔ تو ہم اس ولی کو نہیں مانتے۔ گر ولی اینست لعنت بر ولی۔ ولی وہ ہے جس کی زندگی کی کوئی حرکت سرکار کے عشق میں ڈوبے ہوئے محبوب کی حکم کے خلاف نہ ہو، وہ ولی ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، وہ ولی ہے۔ تو جناب علی کو وہ مانتا ہے جو صدیق اکبر کے قدم چومتا ہے، علی کو وہ مانتا ہے جو فاروق اعظم کو سر کا تاج سمجھتا ہے، علی کو وہ مانتا ہے جو عثمان غنی کو اپنے ایمان والے دل کی دھڑکن مانتا ہے، اور جو کتا ان بزرگوں کو، عظمت والوں کو، اللہ کے محبوبوں اور پیاروں کو، میرے نبی کے وفاداروں کو، مولوی صاحب کو ذرا ہاتھ لگانا، یہ ہاتھ ٹیک کے بیٹھا ہے تو مولوی پتہ چل گیا ہے۔ ہم اسلام کو تلاش کر رہے تھے مگر اسلام تو ہمارے پاس آیا بیٹھا جناب بندہ، اور اسلام ملتا ہی اسی کو ہے جس کو علی مل جائے۔ آئیے سمجھ۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں بھائی، علی پاک نے ڈر کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ علی کس کو کہتے ہیں؟ جو ڈرپوک ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور علی اس کو کہتے ہیں جو ہر میدان کا ہیرو ہو، جس کی تلوار ذوالفقار ہو، جو خود حیدر کرار ہو۔ جناب مرحب کو کہا تھا نا آپ نے خیبر میں، میں سمتنی امی حیدرہ، میں تجھے پتا ہے کتے، میری اماں نے مجھے حیدر بنایا ہے۔ حیدر کس کو کہتے ہیں؟ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو شکار کو دبوچ کے اس کے ٹکڑے کر کر کے سانپ ہے۔ علی ہر میدان میں حیدر ہے، حیدر۔ اور یہ ہمارا ایک دوست حیدر کا ورد کر رہا تھا نا، اس حیدر کرانے کا ہیرو وہ مفکر اسلام ہے، مفسر قرآن، سفیر عشق رسول، مخدوم و مرشد اہل سنت، شیخ الحدیث بالتفسیر، فخر السادات، سید النسب، سید علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ کوئی کتا ان کے خلاف بھونکتا رہے، بھونک تو میرے نبی کے خلاف بھی رہے ہیں، بھونک تو صدیق اکبر کے خلاف بھی رہے ہیں، علی پاک کے خلاف بھی بھونکتے ہیں۔ بھونکنے والوں پہ مت جاؤ، کسی کے عمل کو دیکھو، کسی کی شخصیت کو، حیثیت کو دیکھو۔ حضرات محترم، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی رمضان پاک جا رہا ہے، علی کی محبت کو اپنے دل میں بسا۔ لا یحب علی الا مومن ولا یبغض الا منافق۔ میرے نبی نے فرمایا مومن کے سوا علی کا محب کوئی نہیں بن سکتا، اور منافق کے سوا علی سے بغض کوئی نہیں رکھ سکتا۔ ہم سارے محب علی ہیں، اور یہ میں نے بتا دیا نقطہ ذرا ذہن میں رکھنا کہ شیعہ علی علی کرتے ہیں مگر علی کو مانتے نہیں۔ علی کو وہ مان رہا ہے
جس کو علی مانے، علی کو ماننے والا بھی اس کو مانے۔ یار ہمارے پیر کا منہ ہو کعبے کی طرف اور مرید گنگے کی طرف منہ کر لے، علی صدیق اکبر کی ابتدا میں ہو، علی فاروق اعظم کی ابتدا میں ہو، علی عثمان غنی کی ابتدا میں، معاذ اللہ یہ تقیہ ہے، یہ ڈر کے کھڑے ہیں۔ ڈرنے والا علی نہیں، جو علی ہے وہ کہیں ڈرتا نہیں۔ تو جناب علی ہمارے ہیں، ولی ہمارے ہیں، اور جس جماعت میں ولی ہیں وہی جماعت سچی ہے۔ قلت وقت کے تحت تفصیل کا وقت نہیں ہوتا، ورنہ میں حقیقتاً دلائل کی گٹھڑیاں کھول کے رکھ باوجود اس کے کہ بیمار ہوں۔ دعا کرو اللہ صحت دے۔